براہ راست ایوان صدر لیے چلتے ہیں۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تقریب حلف برداری جاری ہے۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Your Excellency, Mr. President, may I kindly request your permission to commence the proceeding of the oath-taking ceremony? Thank you, sir. I now invite Qari Ehsanullah Kakar to recite verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے۔ بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ Jazakallah. I shall now read the official notification of the appointment. In exercise of the powers conferred under Clause 1 of Article 193 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar as Chief Justice of the Islamabad High Court, Islamabad, with effect from the date he makes oath of his office. Your Excellency, Mr. President, may I request you to administer the oath of office to Mr. Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar as the Chief Justice of the Islamabad High Court. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I, Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear that I will bear true faith That I and will- allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Islamabad High Court, that as Chief Justice of the Islamabad High Court, I will discharge my duties and perform my functions honestly, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will not allow any professional interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect, defend,
the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, effective or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. and that in all circumstances I will do right to all manners of the people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Subhan. Thank you. ایوان صدر میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تقریب حلف برداری اور صدر آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا ہے، اور اس تقریب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی شرکت ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بھی اس تقریب میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ محسن نقوی بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ ایف آئی اے کی درخواست پر اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ تفصیلات فاروق اعجاز سے جانتے ہیں، اپڈیٹ کیجیے فاروق۔ جی بالکل، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 27 معروف یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایف آئی اے کی درخواست پر عدالت نے یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے یوٹیوب چینل بلاک کرنے کی ایف آئی اے کی درخواست پر سماعت کی۔ ایف آئی اے کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ یہ 27 یوٹیوب چینل جھوٹا پروپیگنڈا اور اس کے ساتھ ساتھ مس لیڈنگ انفارمیشن پھیلانے میں ملوث ہیں، لہذا ان یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کے حوالے سے یوٹیوب کو وارنٹ جاری کیا جائے۔ اس پر عدالت نے سماعت کی۔ عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ریاست مخالف مواد کے حوالے سے ایف آئی اے نے 2 جون کو انکوائری شروع کی۔ عدالت نے انکوائری آفیسر کو سنا اور دستیاب ریکارڈ کا جائزہ بھی لیا۔ عدالتی حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ شواہد کی بنیاد پر عدالت سمجھتی ہے کہ معاملہ پیکا ایکٹ اور تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ یوٹیوب کے آفیسر انچارج کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کیا جائے۔ اب عدالت کی جانب سے یہ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ 27 یوٹیوب چینلز بلاک کر دیے جائیں۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ فاروق۔ لاہور کی مقامی عدالت نے کمسن ڈرائیور ہاشر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ عابد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے جانتے ہیں، کہیے گا عابد۔ جی بالکل، یہ آج پولیس کی جانب سے کمسن ڈرائیور ہاشر کو جو ہے وہ عدالت کے روبرو پیش کیا گیا اور عدالت کو یہ بتایا گیا کہ عدالت اس حوالے سے جو ہے وہ تفتیش کے لیے 14 روزہ ریمانڈ ہے، کیونکہ ملزم کی عمر کا تعین کرنا ہے، اس کا ذہنی معائنہ کرنا ہے اور تمام وقوع کی جو ہے وہ تفتیش کرنی ہے، لہٰذا عدالت جسمانی ریمانڈ ہے۔ عدالت نے پولیس کی سزا منظور کر لی اور ملزم ہاشر کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا اور عدالت نے حکم دیا کہ تفتیش مکمل کرنے کے بعد جو ہے پولیس اپنی رپورٹ عدالت کے روبرو پیش کرے۔ ہاشر کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک کمسن ڈرائیور ہے اور ایک حادثے کی وجہ سے واقعہ پیش آیا، لہٰذا عدالت جسمانی ریمانڈ نہ دے۔ تاہم عدالت نے پولیس کی سزا منظور کر دی اور ملزم ہاشر کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ عابد خان تفصیلات کے لیے۔ کراچی کے علاقے لیاری میں ایس بی سی اے حکام مخدوش عمارتیں گرانے میں مصروف ہیں۔ حادثے کے شکار عمارت کے اطراف 3 عمارتوں کو انتہائی مخدوش قرار دیا گیا ہے۔ ڈیمولیشن ٹیم کا کہنا ہے ریسکیو آپریشن کے دوران 3 منزلہ عمارت بری طرح لرز گئی تھی۔ اس عمارت کی بالائی منزل کی دیواریں توڑ دی گئی ہیں۔ عمارت توڑنے کے لیے افرادی قوت کی مدد لی گئی۔ ٹیکنیکل بنیادوں پر بالائی منزلوں کو گرانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ عمارت کے اطراف کی گلیاں سیل کر کے پولیس اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا۔ ایس بی سی اے حکام کا کہنا ہے عمارتیں گرانے اور علاقے کی صفائی میں 1 ماہ کا وقت لگے گا۔ فرنٹ والی بلڈنگ ہے سامنے والی، یہ زیادہ خطرناک ہے، اس کے بم وغیرہ اور پیلر کھل چکے ہیں نا، تو اس کو کل تو ہم نے اس کی دیواریں اتار دی ہیں تاکہ یہ ہلکا ہو جائے، اس کا ڈینجرس ختم ہو۔ پورا مہینہ لگ جائے گا پورے جگہ کو صاف کرنے کو۔ کراچی کے علاقے لیاری کے درجنوں خاندان پل بھر میں بے گھر ہو گئے۔ گھر سے قیمتی اشیاء، ضروری سامان، کپڑے تک نکالنے کی مہلت نہ ملی۔ جنید آرکیڈ کی خواتین انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئیں۔ کہتی ہیں انتظامیہ نے گھنٹے بھر کا کہہ کر بلڈنگ سے نکالا، آج 6 روز گزر گئے، ہم در بدر ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔
شام تک تالے نہ کھولے تو یہیں بستر لگا لیں گے۔ جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو برائے مہربانی ہمارے گیٹ کے تالے توڑ دیے جائے، ہمیں اوپر جانے دیں، ہمیں در بدر نہ کرے۔ کھانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے، کتنا ہم دوسروں کے گھر میں رہیں گے؟ ان کو تو اللہ کی طرف سے آفت آئی ہے نا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اتنا سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ کس کس کے گھر میں جائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں، نہ کپڑا کچھ بھی نہیں ہے بچوں کے پاس، تالا کھولنے بھی نہیں دے رہے۔ یہ اس لوگ کے پیسے وغیرہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے۔ ہمارا بلڈنگ صحیح سلامت ہے، لوگ ریسکیو کرنے کا نکالا 1 گھنٹے میں، آج 6 دن ہے۔ ہمارے بچوں کے بستے کپڑے سب ادھر رکھے ہوئے، روڈ پہ ہے، پیٹوں کا امیروں کا گھر نہیں ہے، سب غریب ہے، پرسانے آل والا کوئی نہیں ہے۔ 55 سال کا تھا، یہ تو ابھی بچا ہے، تو باپ کا باپ تھا جو گر گیا۔ ہم لوگ کو ابھی بھی دکھ رہا اس لوگ کے لیے، مگر ہم لوگ کو کیوں بے گھر کیا؟ شام تک ہم لوگ کو اجازت نہیں ملے گا، آخر یہاں پر بستر بچھائے گے، ہم لوگ سوئے گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں 11 مخدوش عمارتیں خالی کرا لی گئی ہیں، جن کی بہت زیادہ مجبوری ہوگی، انہیں عارضی پناہ گاہ فراہم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو میں شرجیل انعام میمن نے واضح کیا کہ جن مخدوش عمارتوں کو خالی کرایا گیا ہے ان کے مالکان کو معاوضہ دینے کی تجویز زیر غور نہیں۔ پرائیویٹ بلڈنگز ہیں تو پرائیویٹ ڈیولپرز ہی انہیں دوبارہ تعمیر کریں گے، پرائیویٹ لینڈ کے لیے حکومت پیسے نہیں دے گی۔ 11 بلڈنگیں ہم نے کہا نا، وہ لوگ انہوں نے خالی کر لی اور وہ انہوں نے اپنی جگہ لے لی ہے، انہوں نے تو اپنے آپ خود ارینجمنٹ کی ہے۔ جہاں پہ کوئی بہت زیادہ مجبوری ہوگی، جہاں پہ اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کے لیے کل ایک ڈیسائیڈ ہوا ہے ٹیمپرری شیلٹر کے طور پہ کچھ ارینجمنٹس جو ہیں وہ زیر غور ہیں۔ کیا معاوضہ بھی دیا جائے گا؟ گورنمنٹ اس طرح کی کمپنسیشن کی کوئی ایز سچ جو خالی کرانا اس کی کوئی پروپوزل زیر غور نہیں۔ اور شرجیل صاحب، یہ ڈیمولش ہونے کے بعد یہ کون تعمیر کروائے گا؟ میکینزم ہے، آباد کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، آن بورڈ لیا گیا ہے، جو ان کی ایسوسیشن ہے اور باقی لوگوں کو بھی جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ بجٹ اس کا کہاں سے الوکیٹ ہوگا؟ دیکھیے وہ تو پرائیویٹ بلڈنگ ہے تو پرائیویٹ ڈیولپرز جو ہیں اس کو بنائیں گے، فیزیبلٹی بنے گی، اور ظاہر ہے پرائیویٹ لینڈ پہ گورنمنٹ تو نہیں دے سکتی پیسے، بنا کے گورنر سندھ نے سانحہ لیاری کے لواحقین کے لیے 80 گز کے پلاٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ کہا کہ ہیلپ لائن قائم کر دی ہے، جن سے گھر خالی کرائے جا رہے ہیں وہ بھی رجسٹریشن کرائیں، متاثرین کو راشن بھی دیں گے اور رکشے بھی دلوائیں گے۔ سندھ حکومت نے کمیٹی بنائی، اچھی بات ہے، لیکن فوری ریلیف کے لیے سندھ حکومت متاثرین کو 6 ماہ کے لیے گھر کرائے پر لے کر دے۔ گورنر ہاؤس میں ایک ہیلپ لائن 133366 کا قیام کر رہا ہوں۔ مخدوش بلڈنگ کے لواحقین بچے ہیں، ان کے لیے ہم 80 گز کے پلاٹ کا اعلان کر، بلڈنگ خالی بھی ہو رہی ہے اس کے لوگ بھی ہم سے رابطہ کریں، کو اگر راشن کا ایشو ہوگا وہ بھی گورنر ہاؤس دے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دلانا ہے۔ یہ شہر یتیموں کا شہر نہیں ہے، یہاں لیاری ہو یا لیاقت آباد، کراچی سبھی کا ہے۔ اچھی بات ہے سندھ حکومت نے کمیٹی بھی بنائی، BCA کو برطرف بھی کیا، لیکن چہرے بدلنے سے نظام ٹھیک نہیں ہوگا، سسٹم بدلنے کی ضرورت۔ ابھی جب میں آیا ہوں کئی 100 فیملیز کھڑی ہیں جن کے گھر خالی ہوئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے امید ہے۔ میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا۔ گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے، جس قسم کی سہولتیں چاہیے ہماری طرف سے وہ حاضر ہیں۔ ہم سندھ حکومت سے بھی بات کریں گے، ہم خط لکھیں گے۔ میرا ایک مشورہ ہے، لوگوں سے بلڈنگیں خالی کرائی جا رہی ہیں ان کو، اور جو متاثرین ہیں ان کو کم از کم 6 مہینے کا کرایہ سندھ حکومت اپنے ذمہ لے، ان کو یہیں پر گھر کرائے پہ لے کر، اس کے اوپر خاموشی نہیں ہوگی۔ اس بربریت میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ 40 رکشے جو ہوئے اس کے لیے میں آج ابھی جا کر بشیر فاروقی صاحب سے بات کروں گا، سیلانی والوں کے ساتھ بات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ ان 40 کے 40 لوگوں کو ہم سیلانی سے رکشہ دلوا دیں۔ 5 دن بعد جائے وقوع پہنچنے پر گورنر صاحب کا شکریہ۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں کراچی کے لوگ مشکل میں تھے، آپ کو فوراً اسلام آباد سے آنا چاہیے تھا۔ گورنر صاحب ایسا کوئی وعدہ مت کیجیے گا جو پورا نہ کر سکیں۔ سعدیہ جاوید نے کہا اچھی بات ہے کہ گورنر نے سندھ حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ کہاں ہیں وہ رفائی ادارے جو ہر وقت گورنر ہاؤس میں ہوتے ہیں لیکن لیاری نہیں آئے؟ نظام بدلنے کا آغاز ہو گیا، مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن لیاری میں جاری ہے۔ آپریشن کا دائرہ کار پورے شہر میں پھیلایا جائے گا۔ چیئرمین آباد محمد حسن بخشی کہتے ہیں کہ سندھ میں مخدوش عمارتوں کو گرانے کا کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ سندھ حکومت مخدوش عمارتوں کو گرانے کے لیے پہلے قانون سازی کرے۔ حکومت، بلڈرز، لینڈ مالکان
आबाद और फ्लैट मालिकान समेत सबको शामिल करके तामीर नौ का काम शुरू होना चाहिए। हर किसी को तामीर नौ में किरदार अदा करना चाहिए। मोहम्मद हसन बख्शी ने मजीद बताया, कराची में गुज़श्ता 5 साल में 1 लाख से ज़ायद इमारतें तामीर की गई, लेकिन इनमें सिर्फ 15,000 मंजूर शुदा हैं, बाकी 85,000 गैर कानूनी हैं। कराची में 12 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बिल्डिंगें गिरी हैं, यानी 150 लोगों ने अपनी जिंदगियों से हाथ धोया है। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह करप्शन, लालच और बेहिसी है। अब इस पे कानून साजी होना लाजमी है, क्योंकि ये 588 बिल्डिंग कराची में हैं और ओवरऑल तकरीबन 700 बिल्डिंगें सिंध में हैं। नेस्पाक से इसको सर्वे कराएं, जो बिल्डिंगें जैकेट हो सकती हैं, रेट्रोफिटिंग हो सकती है, इसको जैकेट करें, रेट्रोफिटिंग करें। पिछले 5 साल में 1 लाख बिल्डिंगें बनी हैं, जिसमें 15,000 अप्रूव्ड हैं और 85,000 अनअप्रूव्ड बिल्डिंगें हैं। इसमें लोकल इंतजामिया भी मिली हुई है, हमारे बिल्डिंग कंट्रोल के लोग भी मिले हुए हैं। अल्लाह ना करे अर्थक्वेक आएगा तो ये बिल्डिंग सब एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाएंगे। हमने सिंध गवर्नमेंट को कहना है कि ये करके देना है, लोगों के इंटरेस्ट में करना है कि बिल्डिंग कंट्रोल को अब हमने डिवाइड कर देना चाहिए। हमें अप्रूवल में 50 से ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, 3150 लोग विजिलेंस में चाहिए। सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में सानेहा स्वात से मुताल्लिक बहस डीपीओ स्वात ने बताया, पीडीएमए की जानिब से अलर्ट जारी किए गए थे, टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी मुतहर्रिक था। चेयरपर्सन समीना मुमताज ज़ाहरी ने कहा, जो पहले हुआ वो नहीं, जो बाद में हुआ वो बताएं। सयाहों को पहले से मुत्तला क्यों नहीं किया गया, रेस्क्यू में इतना वक्त क्यों लगा। डीपीओ ने जवाब दिया, पानी अचानक आया, इसकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। होटल मैनेजमेंट ने सयाहों को तंबीह की थी कि दरिया के करीब ना जाएं। कमिश्नर स्वात बोले, क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिस मकाम पर फैमिलीज मौजूद थी वहाँ पानी का बहाव बहुत तेज था। दरियाए स्वात में बड़े पत्थर हैं, वहाँ कश्तियाँ नहीं जा सकती थी। महकमा आबपाशी के हुकाम ने बताया, ख्वाजा खेला के मकाम में 2 मिनट के अंदर मूसलाधार बारिश के बायस ये सानेहा पेश आया। पहली कॉल में हमें बताया गया बच्चे होटल में फंसे हैं, दरिया में फंसने का नहीं कहा गया। हमारे पास तमाम आलात हैं। 15 साल में 15 लाख अफराद को रेस्क्यू किया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पूछा, क्या कोई तहकीकात की गई हैं, जिस पर कमिश्नर स्वात ने जवाब दिया, केपी हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी बनाई थी जो 1-2 दिन में रिपोर्ट जमा कराएगी। स्वात और कलाम ने होटल्स को अहकामात जारी किए गए हैं कि वो बाउंड्री तार लगाएंगे। वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला कर लिया है। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कदम उठाया गया। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कहा, माजी में मसनूई क़िल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डाला जाता था। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफिर मकदार में मौजूद थी। अब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। कराची में न्यू एमए जिन्नाह रोड पर बिजली की तवील बंदिश पर इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी, जिसकी वजह से न्यू एमए जिन्नाह रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। इलाका मकीनों का कहना है, रोजाना 12 से 15 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। तवील लोड शेडिंग के बायस मामूलाते जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तवील लोड शेडिंग के बायस पीने के पानी की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो बिजली के रेट कम हो जाएंगे। बिजली की कीमत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका इस्तेमाल कम है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में मौक़िफ़ मलिक अनवर ताज ने 200 और 201 यूनिट पर बिलों में फ़र्क का एजेंडा शामिल करने का मुतालबा किया। राना सिकंदर हयात ने कहा, लाइफलाइन सार्फिन को 200 यूनिट तक 5,000 रुपये बिल आता है। जैसे ही 201 यूनिट होते हैं बिल 15,000 हो जाता है। 1 यूनिट बढ़ने से अगले 6 माह तक वो प्रोटेक्टेड सारिफ भी नहीं रहता। कम से कम इसी महीने के लिए नॉन प्रोटेक्टेड रख लें, 6 माह के लिए क्यों। सरदार उवैस लगारी बोले, 200 यूनिट तक सार्फिन को 80% डिस्काउंट दिया जा रहा है। हम सार्फिन को रिलीफ देने के लिए मजीद इक़दाम भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूं। इसराइली वजीर आजम से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाऊंगा। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाई, दोनों को जंग के बदले तिजारत की पेशकश की। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूं। यूक्रेन पर बड़े हमले हो रहे हैं।
A lot of fights. A very, very big one was India and Pakistan. And we stopped that over trade. And they were maybe at a nuclear stage. They're both, nuclear powers. One of the things we have with Iran is at the right time, take those sanctions off. Give them a chance at rebuilding, because I'd like to see Iran build itself back up in a peaceful manner. Have scheduled Iran talks, and they want to talk. Another strike on Iran. I hope we're not going to have to do that. They want to meet. They want to work something out. They're very different now than they were 2 weeks ago. It's a horrible thing, and I'm not happy with President Putin at all. اسرائیل نے بلاخر غزہ کے زیر قبضہ علاقے خالی کرانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا کہنا ہے کہ کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر ہوگا۔ غزہ میں زیر قبضہ 75% حصے سے زیادہ تر خالی کر دیں گے۔ 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔ کارڈز نے اسرائیلی فوج کو ہدایت کی کہ وہ جنوبی غزہ کے پٹی میں رفح کے کھنڈرات پر ایک نیا انسان دوست شہر بنانے کا منصوبہ تیار کریں۔ یہاں مواسی ساحلی علاقے میں رہنے والے 6 لاکھ فلسطینیوں کو پناہ فراہم کی جائے گی۔ ان کی اسکریننگ کی جائے گی تاکہ حماس کا کوئی رکن ان میں شامل نہ ہو سکے۔ فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حماس کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور ہوا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی خصوصی ایلچی وٹکاف اس ہفتے کے آخر میں مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے حماس غزہ میں جنگ بندی کرنا چاہتی ہے۔ واشنگٹن میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات میں صدر ٹرمپ نے کہا اسرائیل کے پڑوسی ممالک سے بہت اچھا تعاون ملا۔ 2 ریاستی حل کے سوال پر ٹرمپ نے کہا وہ اس بارے میں نہیں جانتے۔ نیتن یاہو سے پوچھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا امریکہ کے ساتھ ایسے ممالک کی تلاش پر کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دے سکیں۔ جو فلسطینی غزہ میں رہنا چاہتے ہیں وہ قیام کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر سیکیورٹی اسرائیل کے پاس رہنی چاہیے۔ They want to meet and they want to have that ceasefire. And we've had great cooperation from surrounding Israel, surrounding countries. Great cooperation from every single one of them. So something good will happen. We have an opportunity to finally get a peace deal, and I'm hopeful for it very quickly. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ایک اہم ملاقات ہوئی۔ بین الاقوامی مشرق وسطی کی صورتحال اور باہمی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام 2026 کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے متعدد بین الاقوامی تنازعات کے حل میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ یہی کردار انہیں نوبل انعام کا حقیقی حقدار بناتا ہے۔ ہم نے نوبل کمیٹی کو سفارش کا خط ارسال کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی مشرق وسطی میں اولین ترجیح ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس کہا مشرق وسطی کی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف رواں ہفتے دوحہ جائیں گے اور مذاکرات کریں گے۔ قطر اور مصر جنگ بندی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ Priority for the president right now in the Middle East is to end the war in Gaza and to return all of the hostages. Also, as you know, there was a ceasefire proposal that Israel supports that was sent to Hamas, and we hope that they will agree to this proposal. Envoy Witkoff intends to travel to Doha later this week, where he will continue to engage in these discussions. And the Qataris and the Egyptians have been incredibly helpful partners in mediating these negotiations and discussions to bring peace. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ امریکی صحافی کو انٹرویو میں کہا اسرائیل کی جانب سے انہیں قتل کرنے کی کوشش میں امریکہ ملوث نہیں تھا۔ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا کبھی نہیں سوچا۔ ایران نے جنگ شروع کی اور نہ ہی اسے جاری رکھنا چاہا۔ Believe the Israeli government tried to assassinate you? They did try, yes. And they acted accordingly, but they failed. I was in a meeting. We were discussing the ways to move forward, but thanks to the intelligence by the spies that they had, they tried to bombard the area that we were holding that meeting. Of course, it was not the U.S. that was behind the attempt.
on my life. It was Israel, Mr. Trump. He's capable enough to guide the region towards the peace and a brighter future and put Israel in its place. اسرائیل کے دوبارہ حملے کے خدشے کے پیش نظر ایرانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے سپریم لیڈر خامنائی کے مشیر نے واضح کیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو جوابی کارروائی پہلے سے زیادہ شدید ہوگی. ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے ملک کے خفیہ مقامات پر ہزاروں میزائل اور ڈرونز تیار کھڑے ہیں. اس بار جنگ میں قدس فورس، نیوی اور آرمی کو مکمل طور پر استعمال کیا جائے گا. امریکہ نے تحریر الشام کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے خارج کر دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے کہا یہ فیصلے نئے شامی صدر کی قیادت میں حکومت کی مثبت کارروائیوں کو تسلیم کرتا ہے. دہشت گرد تنظیم کی درجہ بندی کا خاتمہ صدر ٹرمپ کے مستحکم، متحد اور پرامن شام کے وژن کو عملی جامہ پہنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے. صدر ٹرمپ نے کہا ہم نے شام سے پابندیاں اس لیے ہٹائیں کیونکہ ہم انہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں. احمد الشرا کی تحریر الشام نے برسوں پہلے القاعدہ سے تعلقات منقطع کر لیے تھے. تحریر الشام نے کہا تھا کہ وہ ایک شمولیتی اور جمہوری شام کا قیام چاہتی ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سندھ کابینہ نے پینشن اصلاحات اور زرعی انکم ٹیکس رولز کی منظوری دے دی ہے. کابینہ نے ہدایت کی کہ کم از کم اجرت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی سے. جی سنجے. ہاں جی بالکل، سندھ کابینہ کی جانب سے پینشن اصلاحات کی منظوری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ کابینہ کی جانب سے کسانوں کے لیے امدادی فنڈ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. کابینہ کی جانب سے فلڈ ایمرجنسی ریسپانس فنڈ جو ہے 21 ارب سے بڑھا کر 27 ارب روپے کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو امداد سے محروم تھے کسان، ان کے لیے 1.5 لاکھ کسانوں کو فوری ریلیز دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کی مشاورت سے 98 ملین ڈالر جو ہے وہ کسانوں کے لیے مختص کیے گئے. یہ رقم بھی جو ہے 25 ایکڑ سے زرعی زمین رکھنے والے کسانوں میں تقسیم کی جائے گی. اس کے علاوہ ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کی مدد کی جائے گی. بے نظر ہاری کارڈ کے ذریعے کسانوں کی رجسٹریشن جاری ہے. لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب جو رجسٹریشن کی گئی ہے. اس کے علاوہ ڈملوئی سے ڈی ایچ اے تک پانی کی لائن بچھانے کے لیے منصوبہ تجویز کیا گیا ہے. ڈی ایچ اے کو صرف 4 تا 5 MGD پانی ملتا ہے، جبکہ 15 MGD پانی کی ضرورت ہے. 36 کلومیٹر پائپ لائن بچھانے سے ڈی ایچ اے کو 10 MGD زیادہ پانی جو ہے وہ ڈملوٹی سے ملے گا، جس سے ڈی ایچ اے میں جو پانی کے مسائل ہیں انہیں کم کرنے میں جو ہے فائدہ ہوگا. سندھ حکومت کی جانب سے اس منصوبے کے لیے 10.56 ارب روپے کی جو ہے بلا سود قرض دینے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ ڈی ایچ اے میں پانی کی لائن بچھائی جا سکے. اس کے علاوہ تھرکول منصوبے کے لیے چھوڑ تک 105 کلومیٹر ریلوے لائن بچھانے کے لیے فنڈ کی منظوری دی گئی ہے. وفاقی حکومت نے 7 ارب مختص کیے. سندھ حکومت کی جانب سے بھی 7 ارب روپے کمپنی کو دیے جائیں گے. ریلوے لائن بچھانے کا منصوبہ 42 ارب روپے کی مالیت کا ہے. اس کے علاوہ ہب ڈیم کی مرمت کے لیے واٹر بورڈ کی جانب سے جو ہے وہ شیئر مانگنے کی کہا گیا تھا، جس کی بھی سندھ کابینہ نے منظوری دے دی. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ سنجے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز 48 گھنٹوں کے دوران بارشوں اور سیلاب سے 6 افراد جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہوئے. پی ڈی ایم نے رپورٹ جاری کر دی. مختلف اضلاع میں آئندہ 2 دن کے لیے موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. پی ڈی ایم نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی. پی ڈی ایم کے مطابق بنیر، مالاکنڈ، کرک، مانسہرہ، محمد اور چارسدہ میں حادثات پیش آئے. 8 گھروں کو نقصان پہنچا. پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بارش جاری ہے. پی ڈی ایم پنجاب کے مطابق سب سے زیادہ بارش شیخوپورہ میں 48 اور لاہور میں 40 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. چوک اعظم میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہے. آمد و رفت میں دشواری کا سامنا ہے. پی ڈی ایم پنجاب نے مختلف اضلاع میں آئندہ 2 دن کے لیے موسلادھار بارشوں کا الرٹ جاری کیا ہے. شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی. دریائے سندھ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. سیلابی صورتحال کے پیش نظر کچے کی آبادیوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گے عرفان مغل.
हम डेरा इस्माइल खान में दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद। बारिशों के बाद दरिया सिंध में तुग़यानी आ गई है। कच्ची बस्तियां थी, कच्चे का इलाका था, इस वक्त वो भी ज़ेर आब आ गया है। इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है और तमाम लोगों को कहा गया है कि जो दरिया सिंध के किनारे पर आबाद हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। इसके साथ साथ जो डेरा इस्माइल खान में दरिया सिंध के किनारे पर आबाद तजावज़ात थी उनको भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से डिमॉलिश किया जा रहा है। दरिया सिंध में कच्चे के बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। जहाँ पे खेत थी, बस्तियाँ थी, वहाँ अब पानी भर चुके हैं और मुसलसल हालिया बारिशों के बाद पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। जी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 12 जुलाई को तलब कर लिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने वाला आला तरीन फोरम है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस को अहदे से हटाने का इख्तियार भी रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस तहवील में मुलजिम के मीडिया को दिए गए एतराफी बयान को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अदालत ने कराची में बच्चे के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम को बरी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसला जारी किया। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को मौत की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने वाकयाती शवाहिद और टीवी इंटरव्यू में एतराफ की बुनियाद पर सजा की तौसीक की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस तहवील में दिया गया बयान बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकता, मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी लाजिम है। रिपोर्टर को मुलजिम तक रसाई देना और बयान रिकॉर्ड करके फैलाना कोई मामूली बात नहीं है। अफसोस से कहना पड़ता है मुलजिम के बयान का तरमीम शुदा हिस्सा बाद में टीवी चैनल पर नशर किया गया। ऐसा रवैया आम होता जा रहा है और बगैर किसी रोक टोक के जारी है। इस अमल से न सिर्फ मुलजिम बल्कि मुतासरीन के हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। हर मुलजिम को उस वक्त तक बेगुनाह तस्वुर किया जाता है जब तक मुनसिफाना ट्रायल से मुजरिम साबित ना कर दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह, वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम, ओपोजिशन लीडर डॉक्टर अब्बास समेत पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर जजों ने शिरकत की। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस एसएम अतीक शाह से ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने जस्टिस जुनैद गफ्फार से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब उस जगह हुई जहां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ उठाया था। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़रा, अरकान असम्बली और आला हुक्काम ने शिरकत की। हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने फ़राइज़ को ऐसन तरीके से निभाने की कोशिश करूं और जो ये भारी ज़िम्मेदारी है इससे बेहतर अपना काम करके इससे नबरद आज़मा हो सकूं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये आइन में एक ऐसी तरमीम की गई है और कैटेगराइजेशन हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और रेगुलर बेंच की, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने लार्जर बेंचेस बनाई हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है ना वो भी है ना हमने लेट डाउन किए हैं। तो इंशाल्लाह जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठीक होगा, फ़ौरन नहीं हो सकता है क्योंकि ये कन्फ्यूजन जो है वो रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग और नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। FIA कराची जोन में हम इजलास की सदारत करते हुए मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाएगा, किसी का दबाव कबूल न किया जाएगा। नॉन कस्टम मसनूआत और जाली दवाओं का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मकरू धंधे में मुलव्वस लोगों की असल जगह जेल है, उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का भी हुक्म दिया। कहा भिखारी माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है, एजेंट्स के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन नजर आना चाहिए। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए। डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। और खबर देंगे आपको असफंदियार वली की जानिब से PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई के खिलाफ हर्जाना केस। असफंदियार वली का दावा मंजूर कर लिया गया। शौकत यूसुफजई को 10 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। तफसीलात जानते हैं उस्मान अली से। अपडेट कीजिए उस्मान, क्या मामला है? जी बिल्कुल, अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह जो असफंदियार अली खान थे उन्होंने शौकत यूसुफजई के खिलाफ हर्जाना केस दायर किया था और अदालत ने उस केस का फैसला जो है वो सुना दिया है। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि शौकत यूसुफजई जो है वो 10 लाख रुपए जो है वो अदा करेंगे हर्जाना।
عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے کہا تھا کہ اسفندیار علی خان جو ہے وہ ایک پارٹی کے سربراہ تھے اس وقت 2019 میں، اور شوکت یوسفزئی نے یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے پختونوں کے سروں کا سودا کیا ہے جس سے ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا تھا۔ شوکت یوسفزئی نے عدالت کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے یہ بیان جو دیا تھا تو اعظم خان جو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما تھے ان کو کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے ان کے خلاف، جس پر عدالت نے جو ہے آج فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور اس میں شوکت یوسفزئی کو 10 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم کیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ کی جانب سے 1 ارب روپے ہرجانے کا یہ کیس جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا، جس کو سیشن کورٹ نے جو ہے اب تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور شوکت یوسفزئی کو 10 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ وزیر اعلیٰ نے رات کو بیٹے کا پلانٹڈ چالان کروا کر نیا کام کیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر کہتے ہیں کہ پاک پتن اسپتال کے ایم ایس اور ڈپٹی ایم ایس کو کیوں گرفتار کرایا؟ کیا پنجاب کی تاریخ کے سب سے زیادہ 509 ارب سپلیمنٹری بجٹ کی وضاحت کر سکتی ہیں؟ ہمارے 26 ارکان کو معطل کر کے ریفرنس بھیجا جا رہا ہے۔ حکومت کے خلاف رواں ہفتے ہی بڑے شہروں سے تحریک کا آغاز کریں گے۔ صاحب آج کو بڑا پلانٹڈ سے چلان بیٹے کا کروا کے نیا کام ہو گیا۔ پروٹوکول والوں کو کون چلان کرتا ہے؟ انتہا تھی بیڈ گورننس کی جب آپ پاک پتن گئے، کیوں ایم ایس اور ڈپٹی ایم ایس کو گرفتار کروانے کا حکم دینا پڑا؟ تعلیم اور صحت پرائیویٹ مافیا کے حوالے کر دیا۔ کوڑا ٹیکس جیسے تماشے کا آپ نے نفاذ کیا۔ کیا آپ 509 ارب پنجاب کی تاریخ کا سب سے زیادہ سپلیمنٹری بجٹ، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتی ہیں؟ 20 کروڑ روپے کے نظر نیاز کے اشتہار ہے۔ ہمارے 26 ممبران کو سسپینڈ کیا گیا، ریفرنس بھیجا جا رہا ہے۔ بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ڈسکوالیفیکیشن اور سسپینشن میں فرق ہے۔ نعرے بازی دونوں طرف سے ہوئی ہے۔ انہوں نے نوٹسز دیے، ہم عدالت میں جائیں گے، ہمیں اسپیکر صاحب سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپوزیشن کے خلاف پہلی دفعہ حکومت اپنے بجٹ سیشن میں 3.5 گھنٹے احتجاج کر رہی ہے۔ تحریک کا آغاز بڑے شہروں سے کریں گے، اسی ہفتے میں اعلان بھی ہو جائے گا، تحریک رکے گی نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے نون لیگ کی مخصوص نشستوں کی تقسیم کار کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل نے کہا نون لیگ کی مخصوص نشستوں کی تعداد 9 ہونی چاہیے، اقلیت کی 1 نشست کا فیصلہ ٹاس پر کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے نشستوں کی تقسیم کی تو نون لیگ کے 6 ممبران کاؤنٹ کیے، 2 آزاد امیدوار نون لیگ میں شامل ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جلد سماعت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 17 جنوری کو سزا ہوئی، 27 جنوری کو اپیل فائل کر دی، 15 مئی کو سزا معطلی درخواستوں پر پہلی سماعت ہوئی۔ نیب کیس لٹکانے کے لیے بار بار التوا مانگ رہا ہے۔ یقین دہانی کے باوجود سزا معطلی کی درخواستیں جلد مقرر نہیں ہوئی۔ عدالت سزا معطلی کی دونوں درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے۔ پیپلز پارٹی کے ترجمان ندیم افضل چند کہتے ہیں آصف زرداری کی صدارت کو کوئی خطرہ نہیں، پیپلز پارٹی کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ارکان کے خلاف ریفرنس غیر جمہوری اقدام ہے۔ مالک محمد احمد خان کی پارٹی میں پوزیشن کمزور ہے، شاید اس لیے یہ قدم اٹھایا ہو۔ میرا نہیں خیال زرداری صاحب کی صدارت کسی حوالے سے بھی کوئی خطرہ ہے۔ اس ریاست کو اگر کامیابی سے آپ نے چلانا ہے تو 2 پارٹیز کو اگر آپ کی مجبوری ہے تو آپ اس کو کیسے باہر پھینکیں گے؟ نظام کو مضبوط کرانے کے لیے میاں صاحب کو اپنا رول پولیٹیکل، لوگوں میں لڑائیاں ختم کروائیں۔ جو بزرگ ہوتا ہے نا، ناراضگیوں کی طرف نہیں جاتا، لڑائیوں کی طرف نہیں جاتا، وہ صلح کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو تاریخ ان کو معاف نہیں کرے، کیونکہ خاموشی جو ہے غلط چیزوں کے اوپر مور ثبت ہے۔ یہاں تو سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں کہ میں ریٹائر ہو گیا۔ بہت اچھا تعلق ہے اسپیکر کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اقدام ٹھیک نہیں ہے، یہ جمہوری اقدام نہیں ہے۔ شاید ان کی کچھ اپنی جماعت کے اندر بھی تھوڑی سی پوزیشن کمزور ہو رہی تھی تو اس کو بھی اسٹرانگ کرنا تھا انہوں نے۔ آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں 2-3 دن کے لیے، آپ اگر ڈی سیٹ کریں گے تو یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ الیکشن کمیشن خود ایکسٹینشن پہ بیٹھا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی دھیان کرنا چاہیے تھوڑا، اور اسپیکر صاحب کو بھی اپنا یہ واپس لینا چاہیے۔ خبر ہے کہ وزیراعظم نے ملک میں زرعی پیداوار میں اضافے اور زرعی اصلاحات کے لیے جامع لاہ عمل طلب کر لیا ہے۔ اظہر فاروق ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ جی اظہر۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں زرعی شعبے کی کارکردگی اور جاری اصلاحات پر ایک جائزہ اجلاس ہوا۔ زرعی شعبے پر قائم ٹاسک فورس نے تفصیلی طور پر اس اجلاس کو بریف کیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ज़राई शोबे की पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़राई मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस मौके पर उन्होंने यह हिदायत की कि जदीद ज़राई मशीनरी, म्यारी बीज, फसलों की जोग्राफियाई मनसूबाबंदी और किसानों को आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी के लिए इक़दामात का तवील और कलील मुद्दती जामिल अमल जो है वो भी पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी हिदायत की कि ज़राई अजनास की अक्सर पैदावार में इजाफे के लिए ज़राई शोबे के तहकीकी मराकज़ को मज़ीद फ़ाल भी बनाया जाए और इसके साथ साथ ज़राई तहकीकी मराकज़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद तहकीक को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि ज़राअत में मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी की मौसर इस्तेमाल के लिए बैनुल-अक़वामी याफ्ता माहिरीन की खिदमत से इस्तेफादा किया जाएगा। उन्होंने ये भी हिदायत की कि मुनाफा बख्श फसलों की काश्त और पाकिस्तान को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खुद कफ़ील बनाने के लिए किसानों को हर किस्म की रहनुमाई फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अज़हर फारूक। और खबर देंगे आपको, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 33 पॉइंट्स का इजाफा। मजीद जानते हैं अंजुम वहाब से, अपडेट कीजिए अंजुम। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद काफी बेहतर नजर आ रहा है। गैर मुल्की सरमायाकार और ओवरसीज इन्वेस्टर भी इसमें सरगर्म हो गया। आज भी मार्केट मजबूत रुझान जारी रहा है। इसमें तकरीबन अभी 33 पॉइंट का इजाफा 1,33,403 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। सुबह से ही आगाज इसका मजबूत रुझान की वजह से मुख्तलिफ सेक्टर जिसमें बैंकिंग, ऑयल सेक्टर, तेल का सेक्टर और दीगर ऑटो का शोबा खासतौर पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सीमेंट और हाउसिंग का शोबा भी काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो माहिरीन का यही कहना है कि बेहतर माशी अशारिये अमेरिका के साथ जो टैरिफ का मसला उसका हल होने की जो उम्मीद है उसकी वजह से सरमायाकार काफी पुरुमीद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो 30 जून खत्म हुआ है, कई कंपनियों ने मुनाफा भी शो किया हुआ है। तो मुनाफे के असूल के सिलसिले में भी शेयर की खरीदो फरोख्त का सिलसिला काफी बेहतर नजर आ रहा है और ये बेहतरी आइंदा आने वाले दिनों में भी देखी जा रही है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अंजुम। अलीपुर में बोसन गैंग और दीगर गैंग से ताल्लुक रखने वाले डाकू मकामी अफराद से करोड़ों मालियत की 180 भैंसें लूट कर कच्चे के इलाके में ले गए। पुलिस का कहना है कि मोजा लंगरवा में बोसन गैंग और दीगर गैंग्स के 30 डाकुओं ने हमला किया था। मुतासिर अफराद ने वाक़े के कई घंटों बाद पुलिस को आगाह किया। डाकुओं की तलाश के लिए जिला मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के कच्चे के दरियाई इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। मामले की तहकीकात जारी है। रावलपिंडी के नवाही इलाके बयोल में घर से शेर बरामद होने का मुकदमा वाइल्ड लाइफ पंजाब की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में शेर के मालिक और उसकी देखभाल करने वाले को नामजद किया गया है। मुकदमे में कहा गया है कि मालिक तसद्दुक ने घर में खूंखार जंगली शेर गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ था। मालिक बैरून मुल्क मुकीम है। उसका मुलाजिम रुखसार शेर की देखभाल करता था। इन अफराद के पास शेर रखने का लाइसेंस भी नहीं है। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिश और सैलाब के बायस हादसात में मरने वालों की तादाद 104 हो गई है। हलाक होने वालों में 28 बच्चे भी शामिल हैं। 41 ताहाल लापता हैं। अमरीकी सदर ट्रंप जुमे को टेक्सास का दौरा करेंगे। गवर्नर टेक्सास ने अमवात की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 84 हलाकतें हुई, जिनमें 28 बच्चे भी शामिल हैं। कैंप मिस्टिक में मुकीम 27 तालिबात भी हलाक हो गई। कैंप इंतजामिया का कहना है कि 10 तालिबात और कैंप काउंसलर अब भी लापता हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कई ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। खुतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं। सदर ट्रंप ने ऐलान किया 1 अगस्त से जापान, जनूबी कोरिया और ट्यूनिस से दरामदी अशिया पर 25%, बोस्निया 30%, इंडोनेशिया 32% और बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगेगा। सर्बिया पर भी 35% टैरिफ लगाया गया। कंबोडिया और थाईलैंड पर 36%, जबकि मलेशिया और कजाकिस्तान पर 25% टैरिफ लगाया गया है। जनूबी अफ्रीका पर 30%, लाओस और म्यांमार से 40% टैरिफ वसूल किया जाएगा। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान, हसन अली टीम में शामिल नहीं है। मोहम्मद नवाज की स्क्वाड में सरप्राइज एंट्री हुई है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियां, टीम से बड़े खिलाड़ी आउट, मजीद नौजवान क्रिकेटर्स की एंट्री। 3 मैचों की सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया। नसीम शाह, इरफान खान, न्याजी स्क्वाड से बाहर। शादाब खान, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर फिटनेस मसाइल से 2-4। हसन अली काउंटी क्रिकेट में मसरूफियात के बाइस स्क्वाड का हिस्सा नहीं। शाहीन आफरीदी एक बार फिर T20 स्क्वाड में जगह न बना सके।
قائد اعظم ٹرافی سے کراچی کے ٹاپ ٹیموں سے باہر ہونے پر ڈائریکٹر ڈومیسٹک عبداللہ خرم نیازی کا رد عمل. کہتے ہیں ٹیمیں کم کرنے کا فیصلہ کمیٹی کی مشاورت سے کیا گیا. افسوس ہے کہ کراچی کی دونوں ٹیمیں ٹاپ 6 میں نہیں آ سکی. یہ بات کراچی یا لاہور کی نہیں ہے, ہمارے لیے تمام ٹیمیں برابر ہیں. نوٹیفائی ہوئی ریویمپنگ اینڈ ریفارم آف ڈومیسٹک اسٹرکچر, بالکل بھی نیا اسٹرکچر نہیں ہے. 16 ریجنز ہیں, 18 ٹیمز ہیں, لاسٹ ایئر بھی کھیلی. 14 کانسٹیٹیوشن کے تحت بھی پی سی بی کام کر رہا ہے. کمیٹی نے کہا کہ جو ریجنز ہیں وہ سیم ہونی چاہیے. کراچی کی 2 ٹیمیں ہونی چاہیے, لاہور کی 2 ٹیمیں ہونی چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں کوالٹی کرکٹ, ساری ٹیمیں کھیلتی ہیں, کچھ ریجنز کو ابھی بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو جو حنیف محمد ٹرافی کے پرفارمرز ہوں گے ان کو بھی ہم ٹیمز میں ایز اے گیسٹ پلیئر اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اسی سیزن فرسٹ کلاس کھیل سکیں. کراچی کی کرکٹ بڑی زبردست ہے اور بہت زیادہ بڑے نام ہیں, اور انفارچونیٹلی ایک سیزن میں وہ دونوں ٹیمیں انفارچونیٹلی اگر ڈلیور نہیں کر سکتی, کوئی بات نہیں, ابھی اسپیس ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ دونوں جگہوں سے کراچی آ جائے. اور ابھی دیکھیے حنیف محمد ٹرافی کے بعد کیا رزلٹ آتے ہیں. اگر ہمیں کراچی کی اپریہنشنز ہیں تو میں دعا بینگ اے ڈائریکٹر ڈومیسٹک, میرے لیے سب ریجن برابر ہونی چاہیے. ہمیں نیشنل یونٹی کے ساتھ چلنی چاہیے. دس از ناٹ اے میٹر آف لاہور, میٹر آف کراچی. لاہور میں بیٹھے, ابھی یہ لاہور کی ٹیم اگر سر ریلیگیٹ ہوتی تو ریلیگیٹ ہو جائے. سسٹم جو ہے وہ جائے, یہ چوائسز نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.